کہ ایک لڑکی اور لڑکا آپس میں راضی ہو جائیں اور کچھ اس کو وہ دے کے تو وہ آپس میں میاں بیوی کہلانے لگے، جیسے آج کل یہاں ہو رہا ہے، انگریزوں میں ہو رہا ہے۔ زنا اس کو سمجھتے ہیں کہ لڑکی راضی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ چاہے خامد بھی جائے گا تو صبح پولیس پکڑ لے گی۔ ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اگر لڑکی لڑکا راضی ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں اگر عمر متع کو حرام قرار نہ دیتے تو زنا ختم ہو جاتا، زنا تو یہ زنا ہی تو ہے۔ اور زنا کیا ہے کہ اگر زنا جیسے یہ اب کہیں کہ ہمارے ملک میں زنا نہیں ہے، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو پورے یورپ میں متع ہو رہا ہے۔ لڑکی لڑکا راضی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اگر نہیں راضی تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ آج کے دور میں جو یورپ میں ہو رہا ہے اور جو عیسائی اور یہودی اور ملحد لوگ کر رہے ہیں وہ حقیقت میں متع ہی کر رہے ہیں۔ یہ کتاب مسلم، یہ کتاب ہے مسلم میرے عزیزوں، مسلم شاب دار الفکر، تالیف ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری نیسابوری، سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں دار الفکر پبلشرز میں یہ چھپی ہے۔ اچھا، کتاب النکاح، باب نکاح المتعہ، باب نکاح المتعہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، قیس روایت کرتے ہیں سمعت عبداللہ یقول، عبداللہ ابن مسعود سے میں نے سنا، کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، لیس لنا نساء، سفر میں جاتے تھے تو عورتیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تھیں، فقلنا، ہم نے عرض کیا، الا نستخسی، کیا ہم اپنے آپ کو کیسٹریٹ کر دیں، خسی کر دیں؟ خسی کیا بولتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو نامرد بنا دیں۔ اچھا، کیا ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں؟ کیا اپنے آپ کو خسی نہ کر دیں؟ فنہانا عن ذلک، ہمیں منع فرمایا، ثم رخص لنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی، ان ننکح المرأة بالثوب الى اجل، کہ ہم عورت کے ساتھ بالثوب، ایک کپڑا دے کر، ایک کپڑے کے عوض میں، ایک کپڑا ہے، قمیض ہے، شلوار ہے یا دھوتی ہے، اس زمانے میں دھوتی زیادہ ہوتی، دھوتی کے مقابلے میں، دھوتی کے عوض میں ان سے نکاح کر دیں، الى اجل، ایک مدت تک، ایک مدت تک، ایک ہفتہ، 10 دن، 5 دن، 1 دن، جو بھی مدت ہے، ٹھیک ہے۔ ثم قرأ عبداللہ، پھر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو تم حرام نہ بناؤ طیبات ما احل اللہ لکم، وہ طیب چیزیں جس کو مولوی رشید کہتا ہے، راشد رضوی کیا نام، اس کو تو زنا بولتے ہو، اس کو عبداللہ ابن مسعود نے مسلم میں اس کو طیبات بولا ہے، اور یہ آیت پڑھ کے سنائی، اے ایمان والو حرام نہ بناؤ اس طیبات کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنایا ہے، ولا تعتدوا، اور حد پار نہ کرو، تجاوز نہ کرو حد سے، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تجاوز کرنے والوں کو، حد پار کرنے والوں کو، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اچھا، پھر دوسری سند کے ساتھ، تیسری سند کے ساتھ مروی ہے، چوتھے سند کے ساتھ۔ اچھا، یہ روایت ہے جابر ابن عبداللہ انصاری و سلمہ ابن الاکوع دونوں سے، قال، ان دونوں نے کہا، خرج علینا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے منادی آیا، فقال، اس نے منادی نے ندا دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اذن لکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن دی ہے، اجازت دی ہے، ان تستمتعوا، کہ تم کیا کرو، استمتاع کرو، یعنی متعۃ النساء، یعنی عورتوں کے ساتھ متعہ کرو۔ اچھا، پھر ملاحظہ فرماؤ، اچھا، روایت جابر بن عبداللہ سے ہم نے سنا کہ فرماتے تھے، کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق، ہم متعہ کیا کرتے تھے، بالقبضہ، ایک مشت، ایک مٹی بر، یعنی اتنا عام چیز تھا، اتنا سادہ چیز تھا، بالقبضۃ من التمر والدقیق، کھجور کے ایک مشت سے اور آٹے کے ایک مشت سے، ایک ہاتھ بھر کے دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں فقر بھی تھا، اور وہ بھئی پتہ نہیں کون سی عورت بھی تھی جو ان کے ساتھ ایک مشت کے ساتھ، وہ ایک کونی کے ساتھ، وہ یعنی بہت کم قیمت کے ساتھ، اور یہ بہت یعنی عام چیز تھی۔ الایام، بہت سارے روزگار گزرتا گیا، ہم متعہ کرتے تھے اسی طرح، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وابی بکر، اور ابو بکر کے زمانے میں بھی کرتے تھے، حتی نہا عنہ عمر، جب زمانہ گزرا پھر عمر نے منع کیا، فی شأن عمرو بن حریث، عمرو بن حریث کا کوئی واقعہ تھا، کوئی شخص نے کچھ کیا تھا، اس کے زمانے میں اس نے منع کیا۔ اچھا، تو یہ ہے بھائی کہ مغرب میں جو ہوتا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ہوتا ہے،
اس میں یہ نکاح نہیں پڑھتے، یہ نکاح نہیں کرتے. وہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی نا، رات کو کلب میں مل گئے، دوستی ہو گئی، پھر وہ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں، تو اس میں نکاح نہیں ہوتا. متعہ میں اس میں ایجاب و قبول ہوتی ہے، اس میں صیغہ ہوتا ہے، انکحتو ہوتا ہے، قبلتو ہوتا ہے. پھر اس میں مہر کی تعینی ہوتی ہے. مہر انسان تعین کرتا ہے کہ مثلا مجھے آپ کو مہر دینا ہوگا، آپ کیا چاہتی ہیں. کوئی عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میرے لیے گاڑی خرید لو، کوئی عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میرے لیے کپڑا خرید لو، سونا دے دو، پیسے دے دو، جو بھی اس کا حق بنتا ہے، جو بھی توافق کرے. ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی جابر نے کہا کہ ہم اتنا سستا مثلا ایک کپڑا دیتے تھے یا ایک کچھ کھجور دیتے تھے کسی عورت کو، متعہ کرتے تھے. یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ کوئی کر دے، لیکن اگر کر دے کوئی کر دے تو حرام نہیں ہے. اچھا، تو پہلی بات یہ ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق یہ ہے کہ اس میں کیا ہے، نکاح نہیں ہے، اس میں صیغہ نہیں ہے، اس میں ایجاب و قبول نہیں ہے. پھر کیا ہے اس میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں مہر نہیں ہے. یہ تو آپس میں دوستی کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، عورت کی کوئی حق نہیں ہوتی بھائی کوئی اس کو مہر دے دو. کوئی عورت چاہے بہت زیادہ مہر مانگے، اس اجازت ہے، اگر مرد قبول کرے تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، پھر اس میں اجل ہے. اجل یعنی ایکسپائری ڈیٹ، کہ ہم 1 مہینے کے لیے، ہم 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، جتنے توافق ہے آپس میں ہم رہیں گے. جب وہ مدت ختم ہوتی ہے پھر عورت کو کیا ہے، عدہ رکھنا ہوگا. عدہ رکھنا ہوگا. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں کوئی عدہ نہیں ہے. وہ جب لڑائی ہو گئی، ختم ہو گئے، کسی دوسرے مرد کے ساتھ چلے گئے نا. پھر یہ تو ان کی جہالت ہے. وہ کہتے ہیں یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والی داستان ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم کرتے رہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرتے رہے، پھر ابو بکر کے زمانے میں بھی، بعد میں عمر نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کیا ہوتا تو ان جابر ابن عبداللہ جو ہے اور عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ نہیں کہتے کہ تم اس کو اپنے آپ پہ حرام نہ بناؤ، وہ حرمت والی حدیث نہ پڑھتے. تو اس کو بعد میں عمر نے منع کیا ہے، اور وہ حدیث ہمارے نزدیک وہ سب جعلی حدیث ہیں. جو یہ کہ عمر نے یہ بدعت دین میں داخل کیا ہے کہ اس نے عمر نے کیا کہ متعے کو حرام بنایا. اس کی قبح کو دور کرنے کے لیے احادیث گڑی گئی کہ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا. تو اگر پیغمبر نے منع کیا تھا تو جابر کیوں یہ کہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کیوں یہ پڑھتا ہے وہ آیت جو اس نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کی بحث کچھ تفصیل، اس میں تفصیل ہے. پھر قرآن میں متعہ ہے نا، متعہ کی حرمت حلیت قرآن میں ہے. میں نے وہ پہلے آپ کو سنایا تھا، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اور مفسرین سب نے کہا اس سے مراد نکاح متعہ ہے. اچھا، تو قرآن میں اس کی منع نہیں ہے، قرآن میں اس کی جواز ہے، اس کی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہوتا تو توقع یہی تھی کہ اس میں حرمت بھی آ جاتی قرآن مجید میں. ٹھیک ہے.